السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ابھی 2-3 منٹ پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ میں اندھا دھن ریکارڈنگ کیے جا رہی ہوں۔ میں 11 منٹ کی ریکارڈنگ تقریباً کر چکی تھی، اور پھر میں نے یہ اپنا ریکارڈر آن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ریکارڈر تو ہو ہی نہیں رہا، کچھ بھی ریکارڈ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ریکارڈنگ والی ایپ ہی بند پڑی ہوئی تھی۔ یار کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں ہو سکتا ہے یار۔ کبھی کوئی فرض کرو اگر کوئی گندا دن آیا ہوا ہو نا، تو صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ گندی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ خیر کوئی گل نہیں، اٹس اے بیڈ ڈے۔ میں یونیورسٹی جانے میں میرے 40 منٹ باقی تھے میری بس آنے میں، اور میں نے سوچا کہ ابھی میں کروں گی ریکارڈنگ کروں گی، دیکھتی ہوں کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ میری 20-22 منٹ کی ریکارڈنگ ہو جاتی تھی۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میری اپلوڈنگ بھی ہو جائے گی اتنی دیر میں، تو میں پبلک کر کے چلی جاؤں گی، لیکن ابھی میرے ساتھ بہت گندی والی بےزتی ہو گئی ہے میری، تو اب 11 منٹ میرے اللہ پاک کی طرف سے ضیاع ہو گئے۔ تو خیر ان کی طرف سے تو نہیں ضیاع ہوئے، میرے اپنی طرف سے ہوئے ہیں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ عقل مند ہوں۔ عریج نے یہ بات سن لی تو مجھے بہت سنائے گی، تو ہم پھر سے دوبارہ سے یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خیر کسی کے ساتھ کبھی بہت بری ہوتی ہے۔ خیر کوئی گل نہیں، میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یونیورسٹی میں میرے پاس نا صرف ایک ہی پیکج ہوتا ہے، جس میں وہ فیس بک چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی میرا یوٹیوب کا پیکج نہیں ہوتا۔ اگر سے کہیں سے جگاڑ لگ گیا، کسی سہیلی نے کروایا ہوا، کسی کلاس فیلو نے کروایا ہوا، تو یا پھر اگر اتفاق سے یونیورسٹی کا نیٹ مل گیا مجھے 5-10 منٹ کے لیے، تو میں اپلوڈ کر دوں گی، ورنہ کوئی گل نہیں، میں واپس آؤں گی تب ہو جائے گا، تو کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگ جائے گا۔ تو ہم ابھی اس کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، تاکہ میری بس آنے میں صرف کوئی 22-20 منٹ رہ گئے، میری بس آنے سے پہلے میری ریکارڈنگ ختم ہو جائے۔ تو ورنہ اگر پھر میں نے بس میں ریکارڈنگ کی تو نہ تو وہ آپ سے سنا جائے گا اور نہ ہی مجھ سے پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ ایسے ہل رہی ہوتی ہے نا بس، کہ میرا فون ایسے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، میں اینڈ والی لائن سے واپس پہلی والی اوپر والی لائن پہ آ جاتی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ مرمے کا ایزان، قسط نمبر 116، تحریر عریج شاہ۔ سمیر 2 دن سے غائب تھا، نہ تو وہ گھر آ رہا تھا اور نہ ہی آفس کا چکر لگا رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہڈ حرام تھا، رسل کو اس بات کا پہلے دن سے ہی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ 2 دن سے کہاں تھا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہی رہتا تھا، اور ویسے بھی جب تک وہ دن میں 1-2 دفعہ رسل کی بے عزتی نہ کرے، اسے چین ہی کہاں آتا تھا۔ اسی لیے وہ 2 دن سے اسے کافی مس کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کرتا تھا، لیکن رسل نے اس کی باتوں کو کبھی دل پر نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے وہ ایک چوزا تھا جو اس کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اسے اس طرح سے اگنور کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو سمیر اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگتا، لیکن رسل اس کام میں بہت ماہر تھا۔ کسی کو اگنور کرنا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کبھی کبھی قائزان کو اگنور کرنے پر تو وہ اس کو مار پیٹ بھی دیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اگنور کرتا رہتا تو قائزان کو خود ہی ہار ماننی پڑ جاتی۔ کہنے کو وہ 21 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اب تک وہ اس کا لاڈلا بچہ بنا ہوا تھا، جیسے رسل اس کا دوست نہیں بلکہ اس کی امی ہو۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ویسے رہ تو وہ بھی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر، لیکن مجبور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی سکتا تھا کہ فہاج اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن قائزان کو یہ بات کچھ سمجھنے میں کچھ وقت لگنا تھا، یا شاید وہ سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں لا کر تم لوگوں کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھو مجھے اگر تم لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا نا، تو بھی فہاج کاظمی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں نقصان نہیں ہوگا؟
ہمیں کیا تم پاگل سمجھتے ہو؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ تم اس کے کتنے خاص آدمی ہو؟ تم اس کے منہ بولے بیٹے ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم اس کے لیے کتنے خاص ہو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اس کے سامنے عبداللہ رئیس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے آدمی نے اسے کرسی سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ارے میں صرف اس کا منہ بولا بیٹا ہوں، اس کا اصل بیٹا قائزان ہے جو اس کے گھر پر ہے۔ تم لوگ اسے نقصان پہنچاؤ نا، اسے اٹھا کر لاؤ، مجھے یہاں لانے سے تم لوگوں کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ قائزان یہاں پر نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، عبداللہ غصے سے بولا تھا جب سمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کا بیٹا اس وقت گھر پر ہے۔ ارے وہ پاکستان میں ہے پچھلے 1.5 مہینے سے۔ ہاں لیکن اس کے لیے اس نے پوری الگ سے ٹیم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، قائزان کچھ نہیں جانتا کہ سرکار کیا کرتے ہیں، سرکار کے کام کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں پتہ، اور سرکار اس سے محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ میری جگہ اس کو اٹھا کر لاؤ گے نا تو تم لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور تم لوگوں کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کے کسی کام نہیں آنے والا۔ سرکار مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اس سے کرتے ہیں۔ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ سرکار نے کتنے سالوں سے اسے تم لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا جبکہ عبداللہ رئیس کی سوچیں کہیں دور جا چکی تھی۔ سمیر آیا آج؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے رسل سے پوچھ رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی قائزان بھی آ کر رسل والے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، وہ آج بھی نہیں آیا۔ ایک نظر قائزان کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں جواب دیا تھا جو اس کے لیے رکھی چائے کو پی رہا تھا۔ قائزان، تمہارے لیے نئی چائے آ جائے گی بیٹا، تم جھوٹی کیوں پی رہے ہو؟ ہم میں چلتا ہے بابا، آپ سمیر کا پوچھ رہے تھے، وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ کوئی رابطہ ہوا؟ کوئی فون وغیرہ بھی نہیں کیا اس نے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تو رسل نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کہاں چلا گیا ہے یہ لڑکا؟ کم سے کم فون کر کے انفارم تو کرے کہ آخر گیا کہاں ہے۔ 2 دن سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ اور چرائیں سر پر وہاج صاحب، یہ تو شروعات ہے، اب بھی تو اس نے اور بھی رنگ دکھانے ہیں۔ اس طرح بنا انفارم کیے جانے کا مطلب اتنا نقصان ہو جائے گا ہمارے کام کا۔ اور تم میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کام کرو، تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ اس نے رسل کو گھور کر دیکھا تھا۔ زیادہ بوس بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ ادھر دے میری چائے۔ وہاج کے وہاں سے جاتے ہی وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا کام کرنے لگا۔ واہ، تم تو بڑے امیر ہو، اتنے پیسے۔ رکھ دو واپس قائزان، یہ سارے پیسے مجھے گن کر اپنا کام ختم کرنا ہے، وہ مصروف انداز میں بولا تو قائزان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نوکری کیا لگ گئی ہے؟ تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ لو، رکھ دیے۔ وہ غصے سے اسے گھورتا ایک لمحے میں ساری گڈیوں پر سے ربڑ کھول کر اس کے اوپر سے اچھال چکا تھا جب اگلے ہی لمحے اس نے قائزان کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہت بدتمیز ہو تم، جلدی سے یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے دو مجھے۔ وہ اس کا گریبان کھینچتا ہوا اسے ٹیبل سے نیچے پھینک چکا تھا۔ رسل صاحب، آپ چھوٹے مالک کے ساتھ
اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ گارڈ نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ او ہیلو، یہ میرا دوست ہے، یہ جیسے چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح بیچ میں آ کر بولنے والے؟ کائزان غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جب رسل نے اسے پھر سے دھکا دے کر پیسوں کی طرف متوجہ کیا۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا اور یہ الٹا اسے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہا تھا۔ تم یہ سارے پیسے اٹھا کر دے رہے ہو یا لگاؤں کان کے نیچے؟ دو کان کے نیچے۔ اس دفعہ وہ کم آواز میں بولا تو کائزان زمین پر بیٹھتے ہوئے سارے پیسوں کو اکٹھا کرنا شروع کر چکا تھا۔ میں آج رات تیرے کمرے میں سونے کے لیے نہیں آؤں گا، اکیلا سوئے گا تو۔ یاد رکھنا۔ وہ جیسے اسے کوئی نقصان بتا رہا تھا جبکہ رسل کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، ساری زندگی تیرے کمرے میں سوؤں گا، تجھ پر چڑھ کر سوؤں گا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس نے رسل کو خوش ہوتے دیکھ کر اس کی خوشی کو دور بھگایا تھا جبکہ رسل مسکرا کر کندھے اچکا گیا۔ اوئے، یہ سارے لوگ کون ہیں جو یہاں سے اندر گئے ہیں؟ اس نے آفس روم کی طرف جاتے لوگوں کو دیکھ کر سیدھا گارڈ سے پوچھا تھا۔ سر کی میٹنگ ہے سر، وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہیں۔ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، سر نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے اندر جاؤ اور بابا سے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں باہر گھومنے کہیں جا سکتا ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں، اس نے گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ رسل اس کی شرارت سمجھ کر صرف نفی میں سر ہلا گیا۔ گارڈ فوراً ہاں میں سر ہلاتا آفس کی طرف گیا تھا جبکہ پیچھے سے کائزان نے غائب ہو جانا تھا۔ سر، کائزان سر کہاں گئے ہیں؟ میں سر سے پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد کہیں بھی گھومنے جا سکتے ہیں، اس نے آ کر رسل کو بتایا تھا۔ وہ شاید باہر گاڑی کے پاس کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، رسل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نہ تو باہر گاڑی ہے اور نہ ہی کائزان۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد تھا بلکہ تکلیف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ کہاں پر تھا؟ اسے یہاں پر کون لے کر آیا تھا؟ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، اتنا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹا دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ سامنے کھڑے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس سے چوری چپکے گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ ہر طرح کے گارڈ سے آزاد تھا اور اپنا یہ وقت اکیلے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ جب سامنے سے ایک گاڑی آئی تھی اور اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کے اندر سے کوئی آدمی نکلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے منہ پر کچھ رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اسے ابھی ہوش آ رہا تھا۔ تمہارا باپ آ رہا ہے کائزان کاظمی، تھوڑی دیر میں تمہارے پاس۔ وہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور زیادہ موو مت کرنا، درد زیادہ ہوگا۔
وہ اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جس سے کائزان درد سے کرا اٹھا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ اپنی اس تکلیف کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں وہ اتنی زیادہ تکلیف میں تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، جب باہر سے آواز آئی، عبداللہ رئیس، تم نے کھلے عام مجھ سے پنگا لیا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن خبردار، جو تم نے میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا تھا جہاں عبداللہ رئیس نے اسے بلایا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ کائزان کاظمی، معاف کرنا، تم نے یہ آفر مجھے پہلے نہیں کی تھی، اسی لیے میں تمہارے بیٹے کو نقصان پہنچا چکا ہوں، اور اب اس نقصان کی بھرپائی صرف ایک ہی قیمت پر ہو سکتی ہے، اگر تم اسے راتوں رات مصر بھیج دو تو وہاں اس کا آپریشن ہوگا، اس کے اندر موجود ڈرگز نکال لی جائے گی، وہاں میری باقاعدہ ٹیم اس کام کے لیے ریڈی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، صرف 2 لڑکیاں لا کر دو، میں تمہارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، بار بار دھوکہ دیا، اور اتنا دھوکے کھانے کے بعد میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا تم نے اس کے جسم میں؟ ہاں میرے دوست، میں نے اس کے جسم میں ڈرگز انجیکٹ کی ہے، اور اس وقت وہ بہت درد میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا یہ درد ختم ہو جائے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ دیکھو، تمہارے بیٹے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے ڈرگز کی مقدار کافی زیادہ رکھی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنی پرائیویٹ جیٹ سے اسے 3 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے مصر پہنچاؤ، تاکہ اس کا آپریشن ہو سکے اور وہ درد سے نجات حاصل کر سکے۔ جلدی کرو، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور تمہاری سستی دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ محبت بھی نہیں ہے۔ عبداللہ رئیس اسے سامنے والے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جہاں کائزان درد سے بے حال ہوتا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے یقیناً ان کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ کیا ہے میرے پیٹ کے اندر بابا؟ کون سی ڈرگز کا ذکر کر رہا ہے یہ؟ کیوں کیا ہے اس نے میرا آپریشن؟ وہ بہت سارے سوال کر رہا تھا اور اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا وحاج کے پاس۔ تبھی تو پیچھے سے سمیر نے ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ مصر کے ہسپتال میں تھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے درد کو راحت مل چکی تھی، وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یہ کہانی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا باپ تو سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا، غلط کاموں کو روکتا تھا، تو پھر وہ آدمی اس کے ساتھ کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ ان سب چیزوں میں اسے شامل کیوں کیا گیا تھا؟ اسے اتنی تکلیف کیوں دی گئی تھی؟ ان ساری چیزوں میں اس کے باپ کا کردار بھی شامل تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب سمیر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو کائزان؟ سارے ڈرگز نکال دیے گئے ہیں، اب تمہاری جان کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے، تمہارے بابا بھی
اب ریلیکس ہیں، تمہارا آپریشن ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہم ان کو لڑکیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے نا، تو ان لوگوں نے اس طرح سے اپنا بدلہ نکالا ہے۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم ٹھیک ہو۔ لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ وہ بڑی مشکل سے پوچھ پایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہی لڑکیاں جن کے اندر ڈرگس ڈال کر ہم الگ الگ ملکوں میں اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی اسمگلنگ کی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے جس طرح ہم ان لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تمہارے پیٹ کو کاٹ کر تمہارے اندر ڈرگس بھر دیا گیا تھا، اور پھر یہاں آ کر تمہارا آپریشن کر کے وہ ڈرگس نکال دیا گیا۔ اس سے اس کمپنی کو 80 سے 90 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ کہنے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کروڑوں اربوں میں ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ تم سمجھ جاؤ گے۔ آخر کل کو یہ سب کچھ تم نے بھی تو کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کیوں کرنا ہے؟ اور یہ سب کچھ بابا؟ ہاں، سرکار بھی تو یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اتنا پیسہ، دولت، یہ عیش و عشرت بھری زندگی یوں ہی تو نہیں ہے۔ یہی کام کر کے تو یہ سارا پیسہ کمایا ہے، اور اب آگے اس بزنس کو تم نے سنبھالنا ہے۔ سرکار کی بنائی ہوئی سلطنت پر تم نے حکومت کرنا ہے۔ آخر تم یہاں کے بادشاہ ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ کائسان کا غرور مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور میری یونیورسٹی کے لیے بس آنے کے لیے جناب رہ گئے ہیں صرف 4 منٹ، یعنی کہ میری بس ویسے تو روز لیٹ ہی آتی ہے، 2-3 منٹ لیٹ ہو ہی جاتی ہے، تو آنے والی ہے، تو یہ میں اپلوڈنگ میں لگا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ اپلوڈ ہو، تو نو گارنٹی۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی جگاڑ لگ گیا تو میں وہاں سے اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ خیر، ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ تھی آج کی دوسری ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو تو اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔